میں اللہ کا کلام بتاتا ہوں کیونکہ وہی کی برکات قیامت تک رہیں گی اور کلام الہی کی تاثیر قیامت تک رہے گی. حتیٰ کہ وہ غیر مسلم کرتا ہے اس کو بھی نفع ہوتا ہے. میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک قرآن پاک کی آیت ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم. آخر تک اس آیت کو پڑھیں. ٹھیک, اس کو آخر تک پڑھیں اور آپ اس کو روزانہ سوتے ہوئے صرف 11 دفعہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, یا ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیں. اس کا ایک میں طریقہ یہ بتایا کرتا ہوں کہ ایک سیب لے لیں, سیب, اور سیب کے اوپر آپ اس آیت کو 11 بار پڑھیں اور اس کے 4 حصے کر لیں. 4 حصے سے مراد کاٹنا نہیں ہے, 4 سمتیں بنا لیں. اوکے, یعنی ایک مشرق مغرب شمال جنوب. کسی پین سے یا نہ تصور میں, ورچوئل. اچھا اوکے, تصور میں آپ پہلے مشرق کی طرف پڑھ کے پھونک مار دیں, پھر 11 دفعہ مغرب کی طرف, پھر 11 بار شمال کی طرف, پھر 11 دفعہ یہ آیت مبارکہ, اور اس سے پہلے 3 بار درود پاک اول آخر پڑھ لیں. اس سیب کو 11 دن یہ عمل کریں, اس کے بعد خود کھا لیں اس سیب کو. یہ 11 سیب ہیں اور 11 دن کا عمل ہے. اچھا, ہر روز ایک سیب پہ؟ نہ, ایک سیب 11 دن. تو وہ 11 دن تک حکیم صاحب ٹھیک رہے گا؟ نہیں ٹھیک رہتا, آپ فریج میں رکھ لیجئے. اوکے, آپ ٹھنڈے ماحول میں رکھ لیں. صحیح ہے. سیب عموماً مرجھاتا ہے, خراب نہیں ہوتا. ہاں, لائف زیادہ ہوتی ہے, اس کی زندگی ہوتی ہے, مرجھاتا ہے. آپ 11 دن کے بعد وہ سیب کھائیں, لیکن اس کے ساتھ عرض کروں گا سیب ہمیشہ دودھ سے کھانا ہے. سفید چیز ہو. دودھ جنتی غذا ہے اور سیب جنتی غذا ہے. ماشاءاللہ, سیب جنتی غذا ہے. آپ یہ عمل 11 دن کریں. پھر اگلا سیب, کسی کو 3 سیب, کسی کو 5, کسی کو 7, کسی کو 11 پہ اللہ اپنے نام کی برکت سے ایک حقیقت کھولتا ہے. اس پہ ایک دنیا کھلتی ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے پردے, یہ پردے اللہ نے دیے ہیں نا. جن نظر نہیں آتے, جادو نظر نہیں آتا. دیکھیں, جن نظر نہ آنے والی مخلوق, جادو نظر نہ آنے والا عمل, ٹھیک, جنابت نظر نہ آنے والی ناپاکی, جنت نظر نہ آنے والی ایک دنیا, حسین دنیا. ایسے ہے نا. بالکل, اللہ پردے ہٹا دے, وہ قادر کریم ہے ہر چیز پہ. پردے ہٹنے سے کیا مراد ہے حکیم صاحب؟ دیکھیے, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر درمیان میں پردہ ہو تو آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے, میں آپ کو. اللہ جل شانہ نے جنات کو ہم سے اوجھل رکھا ہے, فرشتوں کو ہم سے چھپا کے رکھا ہے. اس کی حکمت ہے, وہ اپنی حکمت قادر کریم ہے. یعنی پھر ہمیں غیبی مخلوقات نظر آنے اللہ کا نظام ہے, اللہ چاہے پردے ہٹا دے اور اپنے نام کی برکت سے ہٹا دے. اچھا, وہ آیت پلیز ذرا دوبارہ بتا دیں تاکہ ہمارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان. زیر زبر کی کمی بیشی میری ہو سکتی ہے, اس کو دیکھ لیجیے گا. اور یہ آیت 11 دفعہ ایک سیب پہ پڑھنی ہے, 11 دن تک اس پہ پڑھنی ہے, اور پھر اس کو آپ نے اس طرح 11 سیب, اور کھانا ہمیشہ دودھ سے, یعنی 121 دن یہ ہو جائیں گے جناب. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو الٹی پڑ جائے, کوئی ایسی چیز نہیں, قرآن پاک کی آیت ہے. اب آپ پوچھیں سیب کیوں ہے؟ جی, جنات اور فرشتوں کی غذا جو ہے وہ خوشبو ہے. سیب ہمیشہ وہ چیز ہے, آپ کمرے میں رکھیں تو کمرے کو مہکا دیتا ہے. اس کی ایک خوشبو ہے, فواکہ کی خوشبو ہے. اس خوشبو کا زندگی میں بڑا اثر ہوتا ہے. اس لیے جو حضرات خوشبو کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, فرشتے اور جنات, ان کے نیک جنات ان کے قریب آتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. تو یہ عمل کرنے کے بعد حکیم صاحب اگر جنات نظر آنا شروع ہو گئے تو کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا, یا ہیلوسینیشن سمجھنے لگے گا انسان کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہوگا کیا اگر یہ 121 دن سیب کھا لیا یہ پڑھ کے اور جنات نظر آنے شروع ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ گزارش یہ ہے, جب یہ آیت مبارکہ پڑھے گا, یہ آیت اس کو تقویت بھی ساتھ دے گی, اس قابل بنائے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے. اوکے, ٹھیک ہے. اور پھر ضروری نہیں جنات ہیبت ناک شکل میں آئیں. اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہے دیکھنے کا؟ جی میں عرض کروں, جنات مختلف شکلیں بدلتے ہیں. انسان کی شکل, کسی جانور کی شکل, کسی خوبصورت انسان کی شکل, کسی دوست کی شکل. اس سے فائدہ یہ ہوگا
کہ جنات کتنے اولیاء صالحین کتابوں میں حوالہ جات کے حوالہ جات بھرے ہوئے ہیں، اور میں نے بہت سی کتابوں میں یہ جمع کیے ہیں. ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمت میں ساتھی بنتے ہیں. حکیم صاحب آپ ماشاءاللہ اس وقت ہم جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں سب سے نیک آپ ہیں، تو کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جن کوئی؟ سب سے پہلے تو چیز یہ آپ نے مجھے نیک کہا ہے، یہ آپ نے گواہی دی ہے قیامت کے دن. فرمایا بندہ جائے گا نیک نہیں ہوگا. اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے فرشتے یا اللہ کچھ لوگ کہتے تھا یہ نیک تھا. اللہ بندوں کی گواہی پہ بخشش کر دے گا. آپ کی گواہی پہ میری بخشش ہو جائے، آمین. آپ نے مجھے نیک کہا ہے. دوسری گزارش یہ ہے، میں نے جنات کی حاضریاں تو بے شمار دیکھی ہیں. مثلا ایک بندہ تھا اس پہ جنات ہیں، اور اس کے بعد میں نے اللہ کا کلام پڑھا اور اس پہ جنات آ گیا اور اس سے باتیں ہوئیں. یہ تو واقعات در واقعات ہیں. جو آپ نے بتایا نا وظیفہ 121 دن والا، جی تو یہ تو آپ کے سننے والے اور مریدین کرتے ہوں گے، ان کو یقیناً نظر بھی آتے ہوں گے. آپ نے بھی یہ کیا ہوگا وظیفہ یقیناً، تو آپ کو کبھی نظر آیا جن؟ میں نے عرض کیا نا کہ جنات کی حاضریاں ہوتی ہیں. اچھا. مثلا ایک بندہ تھا اس پہ جن ہے، میں نے اس پہ اللہ کا کلام پڑھا، وہ جن اس کے اوپر حاضر ہوا، اس سے باتیں ہوئیں. کیوں آیا؟ اس نے مجھے فلاں جگہ تنگ کیا، فلاں یہ کیا، عہد و پیمان لیا. جن چلا گیا، منت کی، درخواست کی، یا اللہ کا کلام پڑھا. یہ واقعات تو ہیں. یعنی آپ نے جن سے بات کی اس کے اندر جو ظاہر ہوا وہی میں نے عرض کیا، اس میں مخاطب ہوا، جی اس کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوا، جی. آپ نے دعا کی یا کوئی تسبیح پڑھی، اللہ کا چلا کلام، گیا. اللہ کا کلام. تو یقیناً یہ میں تو نہیں کر سکتا، کوئی سننے والا بھی نہیں کر سکتا جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. جناب میں نے آپ تو نے اس کیا کا حل نا؟ بتا دیا. نہیں آپ نے کیا ماشاءاللہ. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس درجے پہ فائز کیا ہے، آپ تسبیحات کر کے اور ذکر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے یقیناً یہ کیے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ میں تعالیٰ نے نیت یہ کرتا ہوں طاقت میں آپ بھی دی. کروں گا یہ عمل سیب والا. اچھا. میں بھی نیت کرتا ہوں میں بھی یہ سیب والا عمل کروں گا. اوکے چلیں، پھر کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا جن ایسا تھا ایسا تھا. نہیں اصل میں یہ سب سے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور میرے سمیت تمام دیکھنے والے سچ ہے، آپ سچ یہ کہہ جاننا چاہتے ہیں کہ جن دکھنے میں لگتا کیسا ہے. میں عرض کروں، میں نے تو آپ کی خدمت میں عرض کیا، جن تو اپنی شکلیں اللہ نے اس کو بدلنے کی طاقت دی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. وہ تو مختلف شکلوں میں آ جاتا ہے. اوکے، ضروری نہیں کہ وہ ہیبت ناک شکل میں آئے. اچھا ہمیں کوئی اس طرح کے ایک دو ایسے واقعات جو انوکھے ہوئے ہوں آپ اگر ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، کوئی ایسا جن سامنے آیا اور اس نے کوئی بات ایسی کی ہو جو آج تک آپ کو یاد رہی ہو، وہ پلیز ہمارے دیکھنے والوں سے شیئر کریں آپ. ایک دفعہ ایک صاحب تھے، ان کے آٹو پارٹس کی دکان ہے. سنا تھا کہ اس میں کوئی جن کی حاضری ہوتی ہے. مجھے ایک صاحب لے گئے، کہنے لگے کہ آپ جا کے دیکھیں یہ اس کا مکر و فریب ہے یا حقیقت ہے. اچھا میں نے نا خس کی بوتل ایک چھوٹی سی ہوتی ہے، کوبرا برانڈ انڈیا سے آتی ہے، خس عطر ہے، خس عطر ہے. میں نے وہ اتنی سی بوتل تھی وہ لے لی، ساتھ جیب میں رکھ لی. میں جا کے بیٹھا، لوگ کو مختلف بیٹھے تھے سوال کر رہے تھے. میں نے سوال نہیں کیا، میں ذکر کرتا رہا درود پاک، اللہ کا نام. تھوڑی دیر کے بعد میری طرف مخاطب ہوئے، کہنے لگے حکیم صاحب تحفہ لائے ہیں اور جیب میں رکھ کے بیٹھے ہیں. اچھا. میں نے کہا جی کیا تحفہ؟ کا خس کوبرا برانڈ لائیں. میں نے ڈھکن کھول کہا مجھے دے دیں. انہوں نے ڈھکن کھولا اور منہ پہ رکھا، اور یقین جانیے کہ وہ بوتل ایسی خشک تھی جیسے بندہ نا چوس لیتا ہے. بالکل اس بوتل خالی تھی. میں نے بعد میں انہوں نے بوتل مجھے دی، میں نے ہلکا سونگا تو اس میں ہلکی خوشبو آ رہی تھی کہ اس میں کسی دور میں خس تھی. یعنی ساری خوشبو اس نے لے لی، پی لی. جنات خوشبو کو بہت پسند کرتے ہیں.